تجارت کی فضیلت بیان کروں گا کہ اسلام میں کمانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ بزنس ہے۔ پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان تاجر میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تجارت کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جہاں بھی کمانے کا ذکر کیا ہے، پیسوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تجارت کے ذریعے کمائی کا ذکر ہے، ملازمت کے ذریعے کمائی کا کہیں ذکر ملتا ہی نہیں ہے۔ سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ آیا تو کچھ صحابہ اٹھ کے اس سے تجارت کرنے چلے گئے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو خطبے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ بزنس، تجارت۔ یہ تو پتہ نہیں انگریزوں کے آنے کے بعد ہم کماؤ پوت بنے، دفتروں میں جا کے کوئی کلرک بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی مجھے تو چونکہ یہاں سارے تاجر ہیں اس لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بیان کرنے میں، ورنہ میں کبھی بیان کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے۔ تو یہ تو انگریز کے آنے کے بعد مسلمان ہٹے ہیں تجارتوں سے، اور یہودیوں کے ہاتھ میں تجارت گئی ہے۔ مسلمانوں کے کمانے کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ بزنس ہوتا تھا، وہ ملازمت نہیں ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں حج کی آیات نازل کی، صحابہ کرام پہ جب حج فرض ہوا، مدینہ سے مکہ جاتے حج کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتے کہ کون سی پروڈکٹ مکہ میں ایسی ہے جو ہم مدینہ سے لے کے جائیں گے تو وہاں اس کی ویلیو مدینہ سے زیادہ ہے، اور جب مکہ سے مدینہ آئیں گے تو مدینہ کی مارکیٹ میں کون سی چیز ایسی ہے جو مہنگی ہے، جو مکہ سے لا کے یہاں بیچیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ سستی بک جائے گی۔ تو حج کے دوران ہم یہ بزنس بھی کریں گے۔ اس پہ بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھئی عبادت کو بزنس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو خالص حج ہی ہوگا، اس دوران بزنس نہیں ہوگا۔ بھئی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کہ مدینہ کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کے وہاں لے گئے اور واپسی پہ مکہ سے لے کر وہاں گئے۔ دوسرا ایک بزنس یہ بھی ہوتا تھا کہ حج میں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو بہت سے ملکوں میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو ان کو مکہ میں ملیں گی، تو جو چیزیں ان کے ملکوں میں بیچی جا سکتی ہیں تو ان حاجیوں کو وہ چیزیں فروخت کر دی جائیں، تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ میں آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ فل ان دا بلینکس کریں گے تو مجھے لگے گا اب آپ صحیح جاگ گئے۔ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے انہوں نے منع کیا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں اللہ کی روزی تلاش کرو، یعنی جو تجارت تم کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج بھی چلے گا ساتھ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سے آج تک حج اور بزنس ساتھ ساتھ، بھائی ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اچھا ہے نا، مسلمان کو اگر بزنس کا بھی موقع مل رہا ہے تو ضرور کرو۔ اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں۔ گناہ سے بھی ہلکی چیز ہے حرج۔ بعض لوگوں کا تقوی کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچیں گے، اور ایسی چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی، غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے، وہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ صرف اس میں اسم نہیں کہ اسم گناہ کو کہتے ہیں، کہ تجارت حج میں کرنے میں گناہ تو دور کی بات، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے کسی کو تانا دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہاں سے پاکستان سے چل کے مکہ جا رہا ہے تو اس نے کہا چلو یار مکہ میں عربوں کو یہ پروڈکٹ پاکستان کی سستی ہے تو وہاں لے جا کے بیچ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یا وہاں کی چیز یہاں لا کے آپ فروخت کر دیں۔ تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟
تجارت کے بارے میں. یعنی مال کمانے کے جتنے ذرائع قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں، بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو ہی نہیں رہا. اور چلتے ہیں ہم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں نبی بنا کے بھیجا تو اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں عربوں پہ کہ بھائی اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے، شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ. ان انعامات میں اللہ نے ایک یہ انعام بیان کیا کہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کے تم رکھوالے ہو. ساری دنیا تمہیں عزت کیوں دیتی ہے کہ تم بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، تو اس کی قدر کرو. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش پر یہ احسان کیا ہے. وہ احسان میں بھی بتاتا ہوں. اس احسان کا تقاضا یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس گھر جو بیت اللہ تمہارے پاس ہے اس کے رب کی عبادت کیا کرو. اور احسان اللہ نے کیا بیان کیا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کرنے کے لیے گرمیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا اور سردیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا. بھائی بعض جگہ تجارت سردیوں میں ہوتی ہے اور تاجر گرمیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے، کہہ رہے ہیں یار ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ گرمیوں میں سردیوں میں برف بکے گا. بھائی آپ برف کی دکان کھول کے بیٹھ گئے دسمبر میں، ٹھیک ہے نا، اور ٹائمنگ اس کی رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک، تو وہ بکے گی؟ ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ تجارت کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ تم شام کا سفر کرتے ہو بزنس کے لیے، گرمیوں میں بھی کرتے ہو اور سردیوں میں. کتنی بڑی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا. کہا کہ تمہارے لیے بزنس کو ہم نے آسان کر دیا. اس آسانی کا شکر یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزنس کسی کے لیے آسان ہو جانا اور بزنس کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے لیے. آپ لوگ کی تو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے. تو اور ہم چلتے ہیں آگے تجارت کے بارے میں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں آپ جب بھی مال کمانے کی مثالیں دے رہے ہیں تو تجارت ہی کی مثالیں دے رہے ہیں. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے کے لیے. عرض کیا یا رسول اللہ پیسے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیک سے بچانے کے لیے کمانے پہ ڈالنا چاہتے تھے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ فلاں کے ہاں ملازمت کرو جا کے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ تو ہوگا. وہ ایک پیالہ اٹھا کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالے کو کون خریدے گا؟ کتنے میں؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم نے. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں؟ یہ بزنس باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں؟ جاب کی طرف رہنمائی نہیں کی جا رہی. کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ بزنس. اور صرف ایسی گائیڈنس سید الانبیاء کہ بھائی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں. اس طریقے سے پیسے کمانا سکھاتے ہیں کہ بزنس بھی ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جاؤ گے. آپ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے گھر میں اگر برتن ہے نا اسی کو بیچ کے پیسے کمانا شروع کرو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھانے کی پلیٹ ہے, اسی کو اگر میں نے بیچ دیا تو میں تو جس برتن میں کھاتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے گا, تو کھاؤں گا کہ شاپر تو تھے نہیں نا اس زمانے میں, کھاؤں گا کیسے؟ اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. فرمایا 1 سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ یہ نہیں فرمایا کہ سستے میں بیچ دو, ہیں 1 درہم میں دے دو اللہ کھلائے گا تمہیں, بلکہ 1 سے کم میں وہ آدھے میں لے رہا ہے وہ آدھے میں دے دو, سستا ترین کر کے بیچو. اس لیے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. یقیناً اللہ کھلانے والا ہے, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو مسلمانوں پہ بزنس اور تجارت کا دروازہ بند ہو جاتا.
بزنس تو بزنس ہے, اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں, بیوقوف بنانا جائز نہیں, لیکن بزنس کی ڈیفینیشن ہی ہے بھائی اپنی پروڈکٹ پہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کی ضرورتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ صحابی نے کہا 2 درہم میں خریدوں گا. 2 درہم میں بیچ کے آپ نے ان کو 2 درہم پکڑائے, فرمائے ایک سے کھانا خریدو اور ایک سے کلہاڑی لو. وہ کلہاڑی خرید کے لائے, دستے مبارک میں لگائے, فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. انہوں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے, برتن بھی آ گیا, کھانا بھی آ گیا, صحیح ہے نا, اور اضافی پیسے بھی. تو کس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے؟ وہی بھول گئے, بزنس کی طرف. صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سارے تاجر تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں جو جنگیں ہو رہی تھی جہاد میں, تو کیا ان میں مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ میں ذرا آپ کو نا ایک ہمارے جامعۃ الرشید نے صحابہ کرام کے جو اثاثے تھے, جو بڑے مشہور صحابہ ہیں, ان کے اثاثوں کو باقاعدہ کیلکولیٹ کیا تھا تاریخی کتابوں سے نا, کہ ان صحابہ کے اثاثے کتنے تھے, بزنس کی بیس پر ان کے پاس کتنے مالدار تھے یہ. تو میں ذرا آپ کو وہ تھوڑی سی ایک جو ان کی تیاری ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی, یہ جامعۃ الرشید نے پوری تحقیق کر کے تاریخی کتابوں سے صحابہ کے اثاثے نکالے ہیں, سرمایہ کتنا کس کے پاس تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم چاندی تھی, جو کہ آج کے حساب سے 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنے بڑے بڑے رتبے والے صحابہ تھے, ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 58 کروڑ روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ دولت کی تفصیل کچھ یوں تھی: 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم, 1 لاکھ سونے کے دینار, اور خیبر, وادی قرا اور کنویں کی صدقہ کی گئی دولت کی مقدار 2 لاکھ سونے کے دینار. اس کے ساتھ ربضہ کے مقام پر ان کی 1000 اونٹ تھے. اگر ہم ان ابن کثیر کے پیش کردہ اعداد و شمار کو حتمی مانے تو سونے اور چاندی کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے جو حضرت عثمان کے اثاثے بنتے ہیں 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے. یہ کس کے اثاثے تھے بھائی؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آپ کو پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہوں. آپ پہلے مولوی سنیں گے یار ہمیں پیسے کمانے کی ترغیب دے رہی ہے, لیکن میں اس کو سیٹنگ پہ لاؤں گا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو کتنے اثاثے ہوئے؟ 11 ارب 90. یہ باقاعدہ تحقیق ہے, یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے کسی نے اندازہ. 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک ریشو تھا نا کہ اتنی مالیت ان کے پاس رہا کرتی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ انہوں نے ایک موقع پر جو ہے نا جہاد میں 40,000 درہم دی ہیں, جو 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. جس نے 58 کروڑ کا چندہ دیا ہوگا تو چندہ تو آدمی اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے نا بھئی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی چندہ دے کے آپ خود چندے کے مستحق بن گئے تھوڑے دنوں میں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. اپنی انسان جو ارننگ کا ذریعہ وہ تو سنبھال کے رکھتا ہے نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں ایک مرتبہ جو چندہ دیا اس کی تعداد کتنی تھی؟ میں چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے, بے فکر رہے ہیں. آپ کہیں اچھا بھی ہمیں یہ بلوا کے نا آہستہ آہستہ لائیں گے کہ اب آپ بھی کچھ 2-3 کروڑ نکالیں. تو 58 کروڑ روپے حضرت عثمان نے کیا دیا؟ چندہ. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں, یہ پوری ان کی جو ہے تحقیق لکھی ہوئی, میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ سارے کیا تھے؟ تاجر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کمانے کا جس چیز کو ذریعہ اختیار کیا وہ کیا تھی؟ تجارت. آپ نے پوری زندگی تجارت کی. ہاں بکریاں چرائی ہیں وہ ملازمت تھی, وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی. وہ ایک مصلحت ہے, قوت برداشت پیدا کروانا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کو, مسکنت کو اللہ نے دور کیا وہ بھی تجارت کے ذریعے. ابھی قاری صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی نا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا سو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. یہ مالدار کیسے بنایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا
पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए कोई ईमानदार आदमी नहीं मिल रहा था, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया कि पैसा मेरा होगा और उस पैसे से कारोबार कौन करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल में भी इजाफा किया और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के माल में भी इजाफा किया। तो हम अगर इस पे में बहुत कुछ कहा जा सकता है तिजारत की फजीलत पर। इस्लाम का जो मिजाज है, मिजाज वो भी क्या है? तिजारत का है। इसलिए कि इस्लाम किसी की गुलामी पसंद, बोले ना भाई, नहीं करता। ऐसा ना हो आपके सारे एम्प्लॉय छोड़ छाड़ के भाग जाएं कि हम अपनी कंपनियां खोल रहे हैं। इस्लाम गुलामी को क्या, इस्लाम का मिजाज में गुलामी नहीं। गुलामी सिर्फ किसकी होगी? बोले ना भाई, अल्लाह की होगी। तो आप बताओ, ताजिर अपना खाता है ना, अपनी मर्जी से ऑफिस पहुंचेगा, जब दिल चाहेगा दुकान बंद कर देगा। मुलाजिम को ये सहूलतें हैं। बल्कि दफ्तरों में जो आजकल हालात चल रहे हैं ना, उसमें तो आपको पता है कि बॉस को मक्खन लगाने के अलावा कोई और काम होता ही नहीं है। पीठ पीछे बैठ के सुबह से शाम तक बुराइयां करते रहेंगे उसकी। जैसे ही आएगा तो सर, क्योंकि उसको पता है नचोड़ तेल कहां से निकलेगा, इसी कुएं से निकलेगा। तो इस्लाम के मिजाज में क्या है? सर उठा के जीना। ये ताजिर तो सर उठा के जी सकता है, मुलाजिम सर उठा के नहीं जी सकता। मुलाजमत में आपकी मेहनत का फायदा कौन उठाएगा? जिसके आप मुलाजिम हैं, फायदा सारा वो उठाएगा। मैं दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब सफर होने शुरू हुए, बहुत सारे मुल्कों में जाना हुआ, पाकिस्तान में बहुत सी जगहों में जाना हुआ। मैंने जितना कामयाब ताजिरों को देखा, इतना किसी और को नहीं देखा। और तिजारत के लिए मेरा एक उसूल बन गया कि इसके लिए इंटर में फेल होना जरूरी है। यानी इतने मैंने तजर्बे किए ना कि जिसको भी मैंने देखा ना करोड़ों अरबों में खेल रहा है, वो स्कूल का भागा हुआ है। माजरत के साथ, शायद मेरा तजर्बा गलत हो। अभी सियालकोट में एक ताजिर है, उन्होंने बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा है, एक्सपोर्ट होता है उनका माल, बहुत करोड़पति आदमी है। मैं पिछले हफ्ते सियालकोट में था, तो किसी होटल में हम ठहरे हुए थे। वहां इत्तेफाक से कराची के एक ताजिर की मुलाकात हो गई। वो कराची की उर्दू जब हमने बोली तो वो एकदम कान खड़े हो गए, यार ये कराची की उर्दू का लुक कहां से आ रहा है? सिर्फ मेहनत, ईमानदारी, जो टाइम लोगों को पेमेंट का दे रहा है उसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं। मैंने उसको 8 बजे का टाइम दिया था पहुंचना है, मैं थोड़ा लेट हो गया, वो टाइम से पहले पहुंचा हुआ था। तो मैंने कहा आप लोग जो बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो ये जहन में रखें, आप बिजनेस के अलावा दुनिया का हर काम, बोल लो ना भाई, कर। ये माहिरीन कहते हैं, मैं तो मौलवी आदमी, मैं क्या ऐसी बातें कर सकता हूं। लेकिन हमने माहिरीन से सुना है कि जो बिजनेस पढ़ता है वो दुनिया में बिजनेस के अलावा दुनिया का हर काम, बोलो ना भाई, क्या हो गया? आपके फायदे की बातों के लिए मैं बैठा हूं, ये पहले बता दूं मैं आपको। तो हम दुनिया में जहां भी गए, मैं मलेशिया गया, वह मैंने पठान ताजिर देखे, सीधे साधे पहाड़ों के रहने वाले, करोड़ों में खेल रहे हैं वो। लंकावी जजीरा सुना होगा आपने, वहां एक बहुत बड़ा ताजिर है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं करीब जा रहा कि वो कहेगा यार हमारे सारे राज फाश कर रहे हो आप मुझसे बैठ के। यार तुम यहां तक कैसे पहुंचे? तुम्हारे होटल हैं, तुम इतनी अर्निंग कैसे कर रहे हो? भाई हम तो ऐसे ही आए थे भगोड़े, कुछ था नहीं, पाकिस्तान में हमें मिल नहीं रहा था, यहां भगा दिया। तो यहां हमने जिस चीज में हमें लगाना कि इसे खरीद के बेचने में कुछ प्रॉफिट है, वो हमने वो काम किया। और 8-10 साल में इतना तजर्बा हो गया कि आज इतने बड़े बड़े उनके डॉक्टर जाकिर नाइक उनके होटल में जाके ठहर रहे हैं। हजरत मुफ्ती तकी ज़मानी साहब जा रहे हैं वहां पे, हमें बुलाया उसने। तो आता कुछ भी नहीं है। तो पहले तो मैं ये तजर्बा शेयर करने का मकसद ये है कि इस्लाम ने बिजनेस को इतना ज्यादा फोकस क्यों किया। इस पे और भी बहुत सी आयतें, हदीस एक रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिस्अतु आशारि रिज़्क़ फी उम्मती फी तिजारा। रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 10 में से 9 हिस्से रिज़्क़ अल्लाह ने तिजारत में रखा है। 10 में से 9 हिस्से किस में रखा है? तिजारत में। हम कहां तलाश कर रहे हैं? दूसरे कामों में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि मुझे अल्लाह के रास्ते जिहाद में मौत के बाद सबसे ज्यादा जिस रास्ते में मौत महबूब है वो ये है कि मैं तिजारत करता हुआ दुनिया से चला जाऊं। जिहाद के बाद जो शहादत है, उसके बाद अगर मैं चाहता हूं किसी रास्ते में मौत आए तो वो कौन सी रास्ता है? कि मैं तिजारत कर रहा हूं।
تو بھائی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ، بول لینا بھائی کیا ہو گیا، پسند ہے، محبوب ہے۔ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا۔ علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے، طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور، آپ 4 شادیاں کر سکیں گے، کمزور کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ ہے بھائی، کمزور آدمی کر سکتا ہے، تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا۔ تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور ایمان لانے والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے، اچھی گاڑی دیکھتے تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا؟ طاقتور۔ بنی اسرائیل جو پسے ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، فرعون نے غلام بنا لیا ان کو۔ اور آپ کو پتا ہے یہودی انتہائی اقلیت میں، اگر کہا جائے نا کہ دنیا میں سب سے کم آبادی یہودیوں کی ہے تو غلط نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ یہودی ہے، کیونکہ بزنس سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ پیپسی کولا ان کی، کوکا کولا ان کی، اور ہماری جب کولا آتی ہے زمزم کولا، مکہ کولا، نام سے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس میں روحانیت ڈال کے کوئی ٹیسٹ لایا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ، میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس 10-15 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ، پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں۔ اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں، حدیث کا مفہوم ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخت پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی، تمہیں کیا پتا؟ شعر لکھا ہوتا ہے نا، میں KPK میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا، تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شعر نہیں ہے، سونے کے لیے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیے پہ اتنے خطرناک قسم کا شعر۔ میں نے کہا یار یہ شعر بالکل درست ہے، لیکن یہ تکیے پہ سونے کے تکیے جو رات کو سوتا ہے آدمی، وہاں لکھنے کا نہیں ہے۔ یہ تو ویسے آدمی کہیں بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موت سے ڈرو، یہاں تو میں نے کہا نیند نہیں آئے گی تو، لیکن شعر درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخت لگا رہے ہو، ہے بھائی درخت لگا رہے ہو تم۔ اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے؟ جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے، میسج یہ مل رہا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام، بول لینا بھائی دیکھو تو نہیں ہے، بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جو بھی درخت لگائے گا مولوی صاحب یہ حدیث پیش کریں گے، یار وہ صحابی لگا رہے تھے درخت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل کا پتہ نہیں، پلاننگ، کھجور کا درخت تو 5 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے، 5-10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ جو لگے ہوئے ان کو بھی کاٹ دو تاکہ دنیا سے محبت جڑ سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا، زندہ نہیں رہا وہ پھل تک، اس کے پھل نہیں دیکھے، مر گیا، جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا پھل کھائیں گے، حتیٰ کہ پرندے بھی اس درخت سے جو فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے۔ جانوروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، اس سے چگتے ہیں، لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا پرند اور چرند بھی جو فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں اس کا ثواب، بولے نا بھائی، ملتا رہے۔ دیکھو دونوں حدیث ایک دوسرے کی اپوزٹ۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت، بولو نا بھائی،
لگانے چاہیے. یہ پتہ چل رہا ہے نا, پہلی والی حدیث سے پتہ چل رہا ہے نہیں لگانا چاہیے, دوسری سے پتہ چل رہا ہے لگانے چاہیے. تو ظاہر ہے ایک پیغمبر دو متضاد باتوں کا حکم تو نہیں دے سکتے نا. اصل میں پہلے جو منع کیا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے سے مقصد کچھ اور تھا, یہاں جو لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے مقصد کچھ اور ہے. درخت ایک ایگزامپل ہے, درخت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہوتا ہے, جتنا نظر آتا ہے نا تو اتنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پھل ہیں, اس کے ثمرات ہیں جس کو پھل کہا جاتا ہے, اس کا پروفٹ ہوتا ہے. ایک آم کی گٹلی لاکھوں آم پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو درخت کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آم کی گٹلی ڈالوں گا یہ ضائع ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ ایک آم کی گٹلی کی ہے اور پروفٹ لاکھوں آم کی شکل میں. ایک کھجور کی گٹلی دفن کی جا رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے نا, آپ کی گٹلی آپ نے زمین میں دبا کے ضائع کر دی, اس لالچ میں ضائع کرتے ہو یار یہ انویسٹمنٹ ہے, اس کا جو پروفٹ ہوگا کھجور لاکھوں کھجور پیدا ہوں گے, تو ایک ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزنس بھی یہی ہے, یہ تو ایک مثال ہے حدیث میں جو ہر جگہ فٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اگر اپنی صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کاروبار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم 20-20 30-30 سال کی پلاننگ کر رہے ہو, کل کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا, یہ سب فیکٹری کیا ہو جائے گی, تباہ و برباد. یہ اچھا سودا نہیں ہے. تم نے کاروبار کرنا ہے, بزنس کا درخت لگانا ہے یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا, نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی, مسلمان فائدہ اٹھائیں گے, اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا, خود بھی کھاؤں گا, لوگوں کو بھی کھلاؤں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی, اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, سر اٹھا کے جیوں میں, کھلانے والا بنوں کھانے والا نہ بنوں, اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے, تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو بزنس سے آپ کا مقصد آخرت ہونی چاہیے, اور آخرت آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں کر رہی. یعنی آپ کہیں یار آخرت کا کانسیپٹ تو یہ پھر ہم سب کچھ صدقہ کر دیا کریں, خود چنچی میں جایا کریں, غریبوں کو لینڈ کروزر خرید کے دیں, یہ نہیں ہے. ہمیں حدیث میں اس پہ بھی رہنمائی ملتی ہے. کتنا آسان دین ہے بھائی, کتنا بالکل فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے قرآن کی کو ڈیفائن کیا, فرمایا یہ وہی نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, یہ کوئی ایسی ہوائی اور آسمانی باتیں کرے گا ہی نہیں. یہ سارے مذاہب دنیا میں تباہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے ایسے ایسے فلسفے پیش کیے نا جو لوگوں کی نیچر نے اس کو اپیل نہیں کیا. 4-6 مکھنچو تو جمع ہو گئے. عیسائیوں نے کہا کہ اللہ جب راضی ہوگا جنگلوں میں جا کے عبادت کرو, تو 4-6 چلے گئے, وہیں مر گئے, ٹھیک ہے نا. قوم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. سائنسدان پیدا ہوئے, انہوں نے کہا ترقی کرو یار, دنیا میں اللہ نے خربوزہ پیدا کیوں کیا اگر اسے کھانا نہیں ہے, بھائی آم پیدا کیوں کیا اگر اسے اوائڈ کرنا ہے, کھانا نہیں. تو اسلام وہ بات کرتا ہے جو کس کے مطابق ہوتی ہے, نیچر کے مطابق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اچھا لوگ, میں یہ صحابی والی حدیث بیان کرتا ہوں بعد میں, پہلے میں ایک اشکال قائم کرتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیسہ کیوں نہیں کمایا, آپ کی غربت میں کیوں موت واقع ہوئی, آپ کے کپڑے کیوں ایسے پیون زدہ, اور آپ کی سواری اتنی سادہ کیوں, اور آپ 40 دن گھر میں چولہا جل کیوں نہیں رہا. سوال پیدا ہوتا ہے نا. جب ابو بکر جو آپ کے اتنے قریبی ساتھی ہیں وہ تو 58 کروڑ روپے کے مالک ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بھی مالک نہیں ہے. تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا پیسہ آیا آپ نے وہ رکھا نہیں ہے. صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, وہ رکھا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو اللہ نے ایسا کامل بنایا کہ اگر آپ رکھ لیتے نا, کل غیر مسلم اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ سارا کس کی مسئلہ تھا, یہ نبوت اصل میں پیسوں کا معاذ اللہ. تو آپ نے اپنی ذات کو ایسا بنا کے رکھا کہ کوئی کل انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی معاذ اللہ نقل کفر عیش و عشرت کا تانا نہ دے سکے. جیسے آپ نے اتنی شادیاں کی نا, تو اب غیر مسلم تانا دیتے ہیں یار معاذ اللہ اتنی شادیاں کی آپ نے. تو بھائی آپ نے جو اتنی نکاح کی ہے وہ نکاح کا طریقہ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر یا عیاشی کی بیس پہ یہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس زمانے میں سب 10 بیویاں رکھا کرتے تھے, عرب میں رواج تھا.
اور جلدی شادی کیا کرتے تھے. آپ نے شادی دیر سے کی 25 سال کی عمر میں, حالانکہ اس زمانے میں رواج کیا تھا 15 سال کی عمر میں. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں سب کب نکاح کرتے ہیں, 15 16 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے پہلی شادی کی 25 سال میں, اور کی کس سے؟ 40 سالہ خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی. کتنی دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں؟ 25 سال میں. نقل کفر نباشت. کوئی انسان جسے خواہشات پوری کرنے کا شوق ہو, اس زمانے میں جہاں جلدی شادیاں ہوتی ہیں اور درجنوں شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, وہ شادی بھی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں, اور اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال انہی پر اکتفا کیا ہے, جبکہ عرب میں ایک بیوی پر قرات کو معیوب سمجھا جاتا تھا. آج بھی لوگ معیوب سمجھتے ہیں. آپ جا کے بتائیں میری ایک بیوی ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کریں گے آپ سے. بولیں گے تم 2 شادیاں تو کرنی تھی, کیا انقلاب لے کر آؤ گے. معذرت, تھوڑے سے یہ ٹاپک آ جاتا ہے, تڑکا لگ جاتا ہے اس کا. تو وہ معیوب سمجھتے تھے. اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی بیوہ کے ساتھ 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے, جبکہ کلچر اس کو قبول نہیں کر رہا. اور ان سے اتنی محبت کی کہ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی پر ایسے رشک نہیں آتا تھا جتنا رشک حضرت خدیجہ پہ آتا تھا. اس کے بعد آپ نے دھڑا دھڑ نکاح کیے, ہجرت کے بعد کثرت سے نکاح کیے, یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو میں نے کیا تھا نا وہ میرا مزاج تھا, اب جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ والی باتیں تو بالکل سمجھ میں آئیں گی ہی نہیں نا, وہ والی پھر بھی تھوڑی تھوڑی آ جائے گی. تو پھر آپ نے جلد نکاح کی ترغیب بھی دی. جو 15 سال کا شباب ہوتا ہے زمانہ, اس میں آپ نے ترغیب دی. گویا آپ نے بتا دیا کہ بھئی میں نے جو کچھ کیا اس کی ایک حکمت مسلط تھی, لیکن جب ہجرت ہو گئی ہے, اسلام کے تفصیلی حکام آ رہے ہیں, تو اب میں جو آرڈر کروں گا تم نے اس آرڈر کو فالو کرنا ہے. وہ آرڈر یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر مت کرو. 25 سال میں نکاح اسلام میں تاخیر کی عمر سمجھی جاتی ہے, جلدی کرو نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے اپنے نبی سے کچھ ایسے کام کروائے ہیں تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو کوئی بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ تانا دے. بھائی اگر معاذ اللہ عیش کے لیے کیے تو پہلے کرتے نا. کوئی ہے نوجوان جس میں ظرف ہے جو 15 سالہ بڑی عورت سے نکاح بھی کرے اور 25 سال اسی کے ساتھ گزار دے؟ ایسے کوئی عیش و عشرت والا میرا خیال ہے مارکیٹ میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو جو آج کل لوگ مارکیٹ میں, جس مارکیٹ کی بات, آپ تاجر لوگ ہیں نا تو مارکیٹ کا لفظ زیادہ سمجھیں گے آپ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کام کروائے گئے. تو آپ کے پاس دولت بہت آئی, مگر صبح آئی اور شام ہونے سے پہلے صدقہ. تو جب رکھا ہی نہیں ہے تو کپڑے کہاں سے پہنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, وہی پیون زدہ کپڑے, وہی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جن صحابہ نے پیسہ رکھا ان کو آپ نے منع نہیں کیا, اور یہ ترغیبات دی. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, تجارت کے فضائل بیان کیے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پراگندہ بال, پھٹے پرانے کپڑے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے تم اپنے کپڑوں کو درست کر لو, بالوں کو درست کرو؟ نے فرمایا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو وہ اس کے چال ڈھال اور آثار میں, لباس پوشاک میں وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو اس میں ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دے دی کہ پیسہ ہے تو تمہارے اوپر بھی اس کا اثر, بولے بھائی, نظر. ایسا نہ ہو کہ کروڑوں کی مالیت ہے اور سفر چنچی میں کر رہے ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت پیسہ دیا. میرے پاس ایک زمانے میں تھی GTO 125, کاواساکی ہے, بڑی مشہور بائکوں کا ہمیں بڑا شوق رہا ہے. اب وہ میں افورڈ نہیں کر پاتا تھا اس وقت. میرے پاس اتنے بوتھ کا پیٹرول اتنا تھا کہ وہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ ٹینکی نہیں بھرتی تھی. تو ہمیں کھلنے لگا. بائک چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا. اس زمانے میں بائکوں پہ گیسیں لگ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. ہم چلے گئے اکبر روڈ, ہم نے کہا یار اس پہ گیس لگا دو نا, یہ افورڈ نہیں کر پا رہا. تو اس زمانے میں ایک ہمارے جاننے والے تاجر تھے, بہت اللہ نے نوازا تھا. غیبت اس لیے نہیں کہ کوئی جانتا تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہونڈا 50 لائے گیس لگوانے کے لیے. 50 لائے کیا لگوانے کے لیے؟ گیس کے لیے. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک تو مجھ پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں 50 میں بھی لگاؤں تو شاید لوگ مان جائیں گے, آپ تو GTO پہ بھی نہیں لگاؤ. اور 50 جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پیٹرول پمپ کے قریب سے لے کے چلے جاؤ تو وہ خوشبو سے ہی چلی جاتی ہے. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ بھائی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پہ نظر آنی چاہیے.
عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں کنجوس کے لیے. اردو میں تو کنجوسی کہتے ہیں نا, عربی میں کنجوسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے دو لفظ ہیں. ایک ہے بخیل, جو کامن اردو میں استعمال ہوتا ہے, بخیل آدمی ہے جس کو بخل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے شحیح, شین اور بڑی ہے, پھر یا اور پھر بڑی ہے, حلوے والی ہے جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. شحیح کہتے ہیں یہ کنجوسی کا سپرلیٹو ڈگری ہے. بخیل عربی میں کہتے ہیں وہ کنجوس جو دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے, جس کے پاس پیسہ ہو مگر دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بخیل. اور شحیح اس کو کہتے ہیں جس کمبخت کی اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی, بولو بھائی, جان نکل. یہ کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اتنا کچھ ہے, نہ کمبخت گاڑی صحیح رکھتا ہے, نہ گھر صحیح بناتا ہے, نہ کھاتا صحیح ہے. تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ دولت رکھیں اور جھلکے نہ, آپ سے نظر نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی نہیں ہے, تو یا تو اتنا بڑا ظرف ہو کہ رکھنا ہی نہیں ہے, تو اتنا بڑا ظرف تو مارکیٹ میں میرا خیال ہے شارٹ چل رہا ہے, اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. بعض صحابہ کو نبی نے اجازت نہیں دی کہ سب کچھ صدقہ کر دو, فرمایا نہ, سب کچھ صدقہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ نے تجارت سے نیت کیا کرنی ہے؟ نیت ہے آخرت کی. یہ درخت جو ہم لگا رہے ہیں یہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ آخرت کے لیے. زندہ رہے کھائیں گے, دوسروں کو بھی کھلائیں گے, مر گئے ہمارے بعد والے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو چونکہ اب اس میں آپ کی نیت آخرت ہے, تو جس کی یہ نیت میں آپ سچے ہیں یا نہیں ہیں. اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, افا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی دعوے قبول کر لیں گے, آزمائیں گے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, جس نے بھی دعویٰ کیا ہے ہم نے اسے آزمایا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج سے مفتی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ میرا جو اتنا بڑا بزنس ہے کسی بھی چیز کا, یہ اب اللہ کے لیے ہے.